کھانا اور پینا، ان کے آداب کے بارے میں گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ کھانا بھی صحت کے لیے اور زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پینا بھی صحت اور زندگی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہر شے کا ایک نہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کھانا تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، پانی تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو۔ کھانا کھایا کرو تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، اور حضور فرماتے ہیں جب پانی پیا کرو تو بھی اپنے دائیں ہاتھ سے پیا کرو۔ پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ ایک سانس میں یا 3 سانس میں؟ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو آپ 3 سانس میں پانی پیتے، اور عالم خدا کے حضور چسکی لے لے کر پانی پیتے۔ یہ نہیں کہ ایک دم پانی لیا اور ڈائریکٹ پیٹ کے اندر پہنچ گیا، یہ نقصان دہ، یہ کیا ہے؟ نقصان دہ۔ کھانا آپ کو کھانا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی پلیٹ میں اگر کھانا ہے تو کوئی لے کے بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانا ہے، لیکن وہی کھانا آپ 1 منٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، اور اسی کھانے کو آپ 5 منٹ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کھانے کو سنت کے موافق کھایا جائے، حضور ٹھہر ٹھہر کے تناول فرماتے تھے، اور ایک لقمے کو 30 سے 2 مرتبہ چباتے تھے، آپ اندازہ لگاؤ۔ لیکن آج اگر ہم میری جھال میں ایک لقمے کو 30 سے 2 مرتبہ چبا جائیں گے تو لگتا ہے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے رہ جائیں گے، اور لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ 4-5 مرتبہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں۔ اب تو 5G کا زمانہ ہے، ہر چیز تیزی کے ساتھ ہے، کھانا تو ہے وہ تیزی کے ساتھ، پینا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکل کر آ رہا ہے؟ پھر ہماری لیور، کڈنی، ہارٹ پہ اثر پڑ رہا ہے، پھر ہمیں ڈاکٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے، طبیب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج دوائی سب سے آسان کام بن گیا، کھولا پتا نکالی کھائی پیٹ میں گئی۔ یہ نہیں کہ تھوڑا ہم چل لیں، کھانا کھایا ہے عشاء کا، تھوڑا گھوم لیں، اگر گھوم لگے تو پوری رات پیٹ ہمارا سکون میں رہے گا۔ لیکن نہیں، کیونکہ سب سے آسان طریقہ ہمیں دکھ گیا، وہ کیا ہے؟ ٹیبلٹ لی، توڑی اور منہ میں ڈالی، نکل ہو گیا پیٹ سے۔ نہیں، دوائی کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک بچنا چاہیے دوا سے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے ہم کو یہ تمام طریقے بتائے ہیں۔ حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت، تھوڑا زور سے بولیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارے ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، آپ کے کام کے مطلب کی بات ہے۔ سب آپ کام کاج والے لوگ ہیں، تجارت والے لوگ ہیں، بہت کام میں آنے والی بات ہے کہ شیطان جو بھی تم کام کرتے ہو فوراً آ جاتا ہے، آ کر ٹپک جاتا ہے۔ بڑا ظالم شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھنا، پھر شیطان کو تھوڑی دیکھا، بن دیکھے یہ عالم میں دیکھ لیں گے تو اب کیا ہوگا؟ شیطان کو نہیں دیکھا نا آپ نے، لیکن شیطان پھر بھی حاضر ہوتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے پاس تمہارے ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے، ہر کام کے وقت حاضر ہوتا ہے، جو بھی آپ کام کریں گے شیطان فوراً تمہارے پاس کیا ہے، حاضر ہو جائے گا۔ حَتَّى يَحْزِرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، یہاں تک کہ آپ کا دسترخوان سجا ہے، کھانا پلیٹ میں رکھا ہے، آپ کھانا تناول فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن شیطان آ گیا۔ شیطان کیا ہے، حاضر ہو گیا۔ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ، حضور فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تمہارے کھانا جب تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے، آپ کھانا اٹھاتے ہیں، کھانا اٹھاتے وقت کچھ چاول کے دانے گر جاتے ہیں، اب ہم کتنے پنڈت ہیں، کتنے بڑے سورما ہیں، وہ دانے گر گئے دسترخوان پہ تو اٹھا کر کھانا گھر تو کھا لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں مہمانداری میں چلے گئے یا میری حال میں اگر چلے گئے کھانا گر گیا تو نہیں کھائیں گے، کیونکہ دوسرا آدمی دیکھے گا دیکھو صاحب نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے، توبہ توبہ، 1 کروڑ مرتبہ توبہ۔ اگر نیچے سے اٹھا کر کھانا کھا لیں گے تو شان میں فرق آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں وَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ، جب تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ سے وہ لقمہ دسترخوان پہ گرتا ہے، نیچے گرتا ہے، فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لَا يَأْكُلُهَا وَلَا يَدْعَ لِلشَّيْطَانِ، تو چاہیے کہ اس پر جو بھی گندگی لگی اس کو ہٹا کر اس لقمے کو تناول فرما دو۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ اس لقمے کو مت چھوڑو، للشیطان، شیطان کے لیے، کیونکہ جو لقمے نیچے گر جاتے ہیں نا ان لقموں کو شیطان کھا لیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا فَرَغَ، جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فَلْيُلْعِقْ أَصَابِعَهُ، تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ یہ انگلی ہوتی نا، ان انگلیوں کو چاٹ لو۔ اب ان انگلیوں کے چاٹنے کی وجہ کیا؟ دسترخوان سے اٹھائے ہوئے کھانے کی وجہ کیا؟ پلیٹ میں کھانا کھایا، تشت میں جس برتن میں آپ نے کھانا کھایا اس برتن کو صاف کرنے کی وجہ کیا؟ یہ 3 باتیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی انگلیوں کو صاف کر لو۔ کب؟ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں کہ کون سے کھانے میں برکت چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا ہے، دسترخوان پہ کھانا گر گیا ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کھانے کا ایک لقمہ بھی یہ قسمت کے بعد قسمت کے ساتھ آپ کو ملتا ہے۔ ایک لقمہ، ایک دانے کی قدر کیجئے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں نوازے، دولت سے نوازے، لیکن آپ کتنے ہی بڑے امیر کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی بڑے بادشاہ اور کتنے ہی بڑے جو ہے دولت مند کیوں نہ بن جائیں، لیکن کبھی کھانے کی بے قدری مت کرنا، دانے کی بے قدری مت کرنا۔ اگر ایک لقمہ بھی دکھ رہا نا، عورتیں بہت زیادہ بے قدری کرتی ہیں کہ ضرورت ہے آدھا کیجی چاول بنانے کی، 1 کیجی بنا ڈالے، کیا ضرورت تھی 1 کیجی بنانے کی؟ اب جو چاول بچ گئے وہ کچرے کی بالٹی میں ڈال کے کچرے میں پھینکے جاتے ہیں۔ دال تھی صرف تھوڑی سی بنانے کی، بھر کے کوکر بنا لی، کیا ضرورت تھی اتنی بنانے کی؟ ضرورت تھی تھوڑی بریانی بنانے کی، پورا بھگونا بھر کے بنا لی، کیا ضرورت تھی اتنی بنانے کی؟ اب جب وہ بچ گئی تو نہ آپ کھائیں گے نہ آپ کے بچے، کیا پھر کہیں گے کہ اس کھانے کو بھر کے ایک قبر میں رکھ کر تھیلے میں ڈال کے کچرے میں بہا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہار ہے، جب اس کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے تو جس رب نے اتنا کھانا دیا ہے تو وہ رب کھانے سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کھانے سے محروم کیا جائے، رزق سے محروم کیا جائے، ہم کتنے ہی بڑے سورما اور عالم کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے مالدار کیوں نہ بن جائیں، لیکن رزق کی قدر کرنا چاہیے، رزق کی قدر کرنا چاہیے۔
دانے کی قدر کرنا چاہیے، پانی کی قدر کرنا چاہیے۔ انگلیوں پر اگر کھانا لگا ہے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ دسترخوان پہ کھانا گر گیا، اس کو اٹھا کر اپنی پلیٹ پہ ڈال کر کھا لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے جس برتن میں کھانا کھایا اس کو انگلیوں سے صاف کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جس میں برکت ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی بھی آپ کھانے کی بے حرمتی مت کرنے دینا، بالخصوص گھر پہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا بنانا چاہیے، اس سے زیادہ کھانا بنا کر پھینکنا یہ اچھی بات نہیں۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت قتادہ ہے، یا حضرت انس روایت کرتے ہیں، ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ کہاں کھایا؟ دسترخوان پر۔ آپ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کہاں؟ زمین پر، اور اس انداز میں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اس انداز میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے، یا دونوں گھٹنے کھڑے کر دیا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور آج ہم کھانا کھاتے ہیں اگر زمین پر تو اس انداز میں، اور ٹیبل پر تو دونوں پیر نیچے اور اپنا آپ کو کرسی پر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم ٹیبل پر کرسی پر بیٹھ کر کھانا مت کھانا۔ حالانکہ ہم بھی کھا رہے ہیں، میری جھل میں جاتے تو کھانا پڑتا، لیکن حضور نے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اب حضور نے منع فرمایا، کوئی تو مصلحت ہوگی، کوئی تو اس میں حکمت ہوگی جو حضور نے منع فرمایا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا مت کھانا۔ چلو میری جھال میں آپ کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن گھروں کے اندر یہ ماحول بنانا چاہیے کہ جو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، دسترخوان کو سجا دیا جائے، گھر کے سارے افراد ہوں۔ قسم خدا کی، جب گھر کے سارے افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ اس کھانے میں بھی برکت پیدا فرماتا ہے اور اللہ دلوں میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج دسترخوان ہے تو سب کی پلیٹ الگ الگ، سب کا کھانا الگ الگ۔ حضور نہ تو دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے ولا خبز له